یہ نگاہ شرم جھکی جھکی، یہ جبیں ناز دھواں دھواں، میرے بس کی اب نہیں داستاں، میرا کانپتا ہے رواں رواں۔ ایک بے غیرت سردار کی سربراہی میں بے غیرت مردوں کا ہجوم، ایک عورت کی لاش پر اپنی غیرت کا جھنڈا لہرانے کے لیے گاڑیوں کا پورا قافلہ لے کے نکلتا ہے۔ آپ ان مردوں کی غیرت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ اپنی ہی بہن کو، اپنی ہی بیٹی کو، اپنے ہی گھر کی عزت کو پہاڑوں کے بیچ مردوں کے میلے میں لے جا کر اس کا تماشا بناتے ہیں، اور اتنے بے شرم اور بے غیرت ہیں کہ اپنی ہی بیٹی کو مردوں کے بیچ میں اسے شرمندہ کرتے ہیں، تڑپاتے ہیں، مارتے ہیں، اور مارنے کے بعد اس کی ویڈیو بناتے ہیں اور زمانے کو دکھاتے ہیں۔ اے زمین کے لوگوں، ہماری تڑپتی ہوئی بیٹی کو دیکھو، ہماری عزت کو دیکھو، ہماری بہن کو دیکھو۔ اور یہ سب چھپ کے نہیں ہوا، یہ بے شرمی کا، بے غیرتی کا میلہ سر عام رچایا گیا۔ مگر بلوچستان کی نشئی، پوڈری اور ہیرونچی حکومت کو 3 مہینے بعد خبر ہوئی، تب جا کے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے، جو اس وقت بھوکی ننگی قوم کے خون پسینے کی کمائی سے برطانیہ میں سیر سپاٹے کر رہے ہیں، سیر سپاٹوں سے تھوڑا سا وقت نکال کر اس کا نوٹس لیا ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ 11 افراد پکڑے گئے۔ اس عورت کا قصور یہ تھا کہ اس نے بھاگ کر ایک شخص سے شادی کر لی تھی۔ کسی بھی بہن بیٹی کا گھر سے بھاگ کر باہر شادی کر لینا والدین کا، بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، پورے خاندان کا سر جھکا دیتا ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کی عزت کو چوراہے پر لا کر غیر مردوں کے بیچ میں غیرت کے نام پر مار ڈالیں۔ کنارہ کشی بھی کی جا سکتی ہے۔ بیٹی، تم نے ہمیں جیتے جی مار ڈالا، تو ہمارے لیے مر گئی، جا اپنی زندگی جی، ہمارے سامنے کبھی مت آنا، بات ختم۔ یہ جو غیرت کے نام پر قتل ہوتے ہیں، میں آج آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، اور اس قصے کا میں بذات خود چشمدید گواہ ہوں۔ کراچی لیاقت آباد کے پاس ایک 3 ہٹی کا پل ہے۔ اس پل کے قریب ایک بستی ہے غیر مقامی افراد کی۔ یہاں 15-16 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص نے، ایک لڑکے نے اپنی بہن کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ قصور اس کا یہ تھا کہ اس نے موبائل پر اپنی بہن کو کسی غیر مرد سے باتیں کرتے ہوئے سن لیا، لہٰذا بھائی جو تھا بڑا غیرت مند تھا، تو اس غیرت مند بھائی نے اپنی بہن کی لاش پر اپنی غیرت کا جھنڈا گاڑ دیا، اور جھنڈا گاڑنے کے بعد اسلحے سمیت تھانے میں حاضر ہو گیا کہ لو مجھے پکڑ لو، میں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، نہیں ڈرتا۔ بس چند مہینے گزرے ہوں گے کہ بھائی صاحب گڑ گڑانے لگ گئے۔ اس کی ایک ماں تھی، ایک بیوہ بھابھی تھی، اور ایک شادی شدہ بہن تھی۔ باپ وفات پا چکا تھا اور بھائی اس کا پہلے ہی قاتل ہو چکا تھا۔ تو بھائی صاحب جب پیشی پر آتا تھا، میں وہیں ہوتا تھا، وہ گڑ گڑاتا تھا اپنی بہن کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے، اپنی بیوہ بھابھی کے سامنے، اور اس غیرت مند مرد نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بیوہ بھابھی کو اور شادی شدہ بہن کو ایسے ایسے دروازوں پر اپنا سر پٹکنے کے لیے کہا، اپنی عزت رولنے کے لیے کہا، جہاں کوئی بے غیرت شخص بھی اپنی بہن بیٹی کو نہ بھیجتا۔ میں وہیں کوٹ میں ہوتا تھا، میں نے اس شخص کو کہا تھا کہ بھیا تو کہاں کا مرد ہے، کہاں کا غیرت مند ہے؟ اگر تو غیرت مند مرد ہے تو جھول جانا پھانسی پہ۔ کاہے کو گڑ گڑا رہا ہے، کاہے کو گھگیا رہا ہے، کانپ کیوں رہا ہے؟ اور مبارک ہو، اگلی خبر گیم چینجر ہے، خوشخبری ہے تمہارے لیے، خوشخبری ہے، مبارک ہو مبارک۔ وطن عزیز میں گدھے گاڑیاں اور لوڈر رکشے علم کا علم اٹھانے والوں کے لیے ہیں، عہدے اور نوکریاں چمکانے اور چمکا کر اٹھانے والوں کے لیے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ نظام نے عہدے اپنے چیلے چپاٹوں، چمچوں، کڑچھوں، مالشیوں اور پالشیوں کو بخشے ہیں، پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے گدھے گاڑیاں اور رکشے ہیں۔ ہاں جی، نہیں سمجھ آئی؟ خبر ہے کہ تعلیمی میدان میں جو طالب علم دن رات محنت کر کے راتوں کو پڑھ پڑھ کے ٹاپ کریں گے، انہیں لوڈر رکشے دیے جائیں گے۔ ہاں جی، اب آپ بولو گے کہ یہ کسی جوکر نے جوک مارا، یہ بات کسی بانڈ نے کی ہوگی، کسی نوٹنکی نے جگت ماری ہوگی، یا پھر کسی بھنگی نے بھنگ کی پوری بالٹی اپنے حلق میں انڈیل کر نشے میں دھوت ہو کر یہ بونگی ماری ہوگی۔ نہیں، یہ کسی بنگی کی بونگی نہیں ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کا ویژن ہے۔ اور اسے سن کر تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تم 25 کروڑ جاہل 70 سالوں سے ان چند خاندانوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر ڈھو رہے تھے، اب تمہاری پڑھی لکھی اولادیں ان کی نالائق اولادوں کا بوجھ لوڈر رکشوں پر ڈھوئیں گی۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے، مبارک ہو مبارک۔ ہر بات پر اپنے سینے پر 2 ہتھڑ مار کر اپنا جگر نہیں پیٹتے، خوش بھی ہوتے ہیں۔ یہ خوشخبری ہے، خوش ہونا چاہیے آپ کو، مبارک ہو، آپ کی آنے والی نسل ترقی کر گئی ہے۔ 70 سالوں سے ان چند خاندانوں کا بوجھ آپ نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا، اب تمہاری اولادیں ان کی نالائق اولادوں کا بوجھ کندھوں پر نہیں بلکہ لوڈر رکشے پر اٹھائیں گے۔ ہاں جی، خوش ہوا جائے، جشن منایا جائے، میوزک میوزک۔